رائے کربلا آوے، صدائے کربلا حیدر کے دعاؤں کا ثمر ہے عباس، حیدر کے دعاؤں کا ثمر ہے عباس، معصوم لبوں کی وہ خبر ہے عباس، معصوم لبوں کی وہ خبر ہے عباس، بیٹا جسے اپنا کہیں ام الحسنین، بیٹا جسے اپنا کہیں ام الحسنین، لاریب کے کیسا وہ پسر ہیں عباس، لاریب کے کیسا وہ پسر ہیں عباس، حیدر کے دعاؤں کا ہم بازوئے شہ کی جو ثنا کہہ دیں گے، ہم بازوئے شہ کی جو ثنا کہہ دیں گے، زینت گہے شاہ شہداء کہہ دیں گے، زینت گہے شاہ شہداء کہہ دیں گے، عباس کو ہم صورت حیدر نہ کہو، عباس کو ہم صورت حیدر نہ کہو، سن لیں گے نصیری تو خدا کہہ دیں گے، عباس کو ہم صورت حیدر نہ کہو، سن لیں گے نصیری تو خدا کہہ دیں گے، ہم بازوئے شہ کی سلامی جب گئے عباس مارے، سلامی جب گئے عباس مارے، علی روتے تھے دریا کے کنارے، علی روتے تھے دریا کے کنارے، سلامی جب گئے عباس مارے، سلامی جب گئے عباس مارے، ہزاروں آشیاں اور ایک شبیر، ہزاروں آشیاں
کوئی تلوار مارے، کوئی نیزہ کوئی تلوار مارے، سلامی گئے عباس مارے، سلامی جب گئے عباس مارے، چچا کی لاش پر بولی سکینہ، چچا کی لاش پر بولی سکینہ، دلا دو شمر سے گوہر ہمارے، دلا دو شمر سے گوہر ہمارے، سلامی جب گئے عباس مارے، سلامی جب عباس مارے، ذرا بے رحم سے پوچھو تو بابا، ذرا بے رحم سے پوچھو تو بابا، تماچے کیوں ہمیں ظالم نے مارے، ارے تماچے کیوں ہمیں ظالم نے مارے، سلامی جب گئے عباس مارے، سلامی جب گئے عباس مارے، مقید ہو کے جب مقتل میں آئے، مقید ہو کے جب مقتل میں آئے، حرم اکبر علی اصغر پکارے، حرم اکبر علی اصغر پکارے، سلامی جب گئے عباس مارے، سلامی جب گئے عباس مارے، صدائے کربلا جادے صدق و صفا ہے، راستہ عباس کا، جادے صدق و صفا ہے، راستہ عباس کا، رہبر کامل بنا ہے نقش پا عباس کا، رہبر کامل بنا ہے نقش پا عباس کا، اور ہو بہو عباس ہے شیر خدا کا آئینہ، ہو بہو عباس ہے شیر خدا کا آئینہ، بن سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس کا، بن سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس کا، بن سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس کا۔ خاص طور سے سماعت فرمائیں گے دعا کے طور پر آپ تمام حضرات کی طرف سے، بن سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس کا، ایسا کر دے بھائی پر بھائی فدا ہونے لگے، ایسا کر دے بھائی پر بھائی فدا ہونے لگے،
واسطہ عباس کا ہے میرے معبود تجھ کو واسطہ عباس کا ایسا کر دے بھائی پر بھائی فدا ہونے لگے اے میرے معبود تجھ کو واسطہ عباس کا اور مائیں اپنے نونہالوں کو بنا دیتی ہیں شیر مائیں اپنے نونہالوں کو بنا دیتی ہیں شیر ان کو لوری میں سنا کر واقعہ عباس کا ان کو لوری میں سنا کر واقعہ عباس کا مائیں اپنے نونہالوں کو بنا دیتی ہیں شیر ان کو لوری میں سنا کر واقعہ عباس کا ان کو لوری میں سنا کر واقعہ عباس کا ان کو لوری میں سنا کر واقعہ عباس کا اور ہرملا اصغر سے بھی آنکھیں ملاتا کس طرح ہرملا اصغر سے بھی آنکھیں ملاتا کس طرح آنکھیں اصغر کی تھی لیکن حوصلہ عباس کا آنکھیں اصغر کی تھی لیکن حوصلہ عباس کا آنکھیں اصغر کی تھی لیکن حوصلہ عباس کا اور ساری دنیا کو عطا کر دینا ہاتھوں کے بغیر ساری دنیا کو عطا کر دینا ہاتھوں کے بغیر یہ صفت خالق کی ہے یا معجزہ عباس کا یہ صفت خالق کی ہے یا معجزہ عباس کا ساری دنیا کو عطا کر دینا ہاتھوں کے بغیر یہ صفت خالق کی ہے یا معجزہ عباس کا یہ صفت خالق کی ہے یا معجزہ عباس کا رہبرے کامل بنا ہے نقش پا میں سر بلند علی کا علم ہوا فوج خدا پسائے ابر کرم ہوا چرخ زبرجدی پہ تسلیم خم ہوا اور پنجے پہ 7 بار تصدق حشم ہوا اور دیکھا نہ تھا علم جو کبھی اس نمود کا دونوں طرف کی فوج میں غل تھا درود کا وہ شان اس علم کی وہ عباس کا جلال نخل زمردی کے تلے تھا علی کا لال اور پنجے پہ جان دیتی تھی پریوں کا تھا یہ حال غل تھا
کہ دوش حور پہ بکھرے ہوئے ہیں بال، ہر لہر آب داتی کوثر کی موج سے، اور طوبا بھی دب گیا تھا پھریرے کے اوج سے۔ نکلا وہ شیر خیمے سے باہر علم لیے، مجرے کو آئی فتح سپاہی حشم لیے، اور جرت نے بڑھ کے بوسے تیغے دو دم لیے، نصرت نے چومے ہاتھ ظفر نے قدم لیے۔ بھائی سماعت فرمائیں، خورشید کا جلال نگاہوں سے گر گیا، اور اقبال سر کے گرد ہما بن کے پھر گیا، اور رکھا قدم رکاب میں حیدر کے لال نے، اور نالین پاک و فخر سے چوما ہلال نے، بخشی جو صدر زیں کو ضیا خوش جمال نے، دم کو چمر کیا فرس بے مثال نے۔ بیت توجہ کے طالب ہوں، کس ناز سے ورش کے غزال ختن چلا، ارے طاووس تھا کہ سیر کو سوے چمن چلا، خوشبو سے ارض پاک ریاض جنا بنی، اور گرد اڑ کے غازے رخ لیلا نشاں بنی، جلوے سے راہ دشت بلا کہکشاں بنی۔ بیت حاضر خدمت ہے، 64 بیت ہے۔ ذرے نجوم ذرے بنے نجوم، زمین آسماں بنی، تم بدر تھے تو نال بھی چاروں ہلال تھے، نال بھی چاروں ہلال تھے، اور نقشے سمے فرس سے ہزاروں ہلال تھے۔ ایک صلوات بھیجنا بتائیں بیت کے لیے توجہ کے طالب حضرات کی۔ وہ دبدبا، وہ صدپت شاہانہ، وہ شباب، اور تھرا رہا تھا جس کی جلالت سے آفتاب، وہ رو بحق کہ شیر کا زہرا وہ آب، اور سولت میں فرد دفتر جرت میں انتخاب۔ بیت حاضر ختم ہے۔ صورت میں سارے طور خدا کے ولی کے ہیں، اور شوکت پکارتی ہے کہ بیٹے علی کے ہیں۔ پہنچے جو دشت کی میں اڑاتے ہوئے فرس، گھوڑے کو ہاتھ اٹھا کے یہ آواز دی کہ بس۔ دیکھیں صفِ جمی جو چپ و راست اور پیش و پس، نعرہ کیا کہ نہر پہ جانے کی ہے ہوس، ارے روکے گا جو وہ موت کے پنجے میں آئے گا۔ چھٹا مصرع، روکے گا جو وہ موت کے پنجے میں آئے گا، ہٹ جاؤ سب کہ شیر ترائی میں جائے گا۔ سمان بولے یہ پڑھ کے فوج مخالف سے پہلواں، دیکھا نہیں کبھی کہ ہٹے لشکر گراں، ہاں یہاں سب ہیں روم و شام کے جنگ آزما جواں، ہاں آئیے تو کھینچ کے دیکھے شرف شاہ، بودے نہیں ہیں کچھ جو نگہباں گھائیں گھاٹ کے، سر پھینک دیں گے نہر میں خنجر سے کاٹ کے۔ سماعت فرمائے باوزار شراط دیتے ہیں، اور سنتے ہی یہ جلال میں آیا علی کا لال، نعرہ کیا کہ تم ہمیں روکو گے کیا مجال، یہ مورچے ہیں کیا ہمیں جن کا ہو کچھ خیال، ایک دم میں چوٹیوں کی طرح ہوں گے پائے مال۔ بیت حاضر خدمت ہے، ارے بھاگو گے پھینک کے تیغیں لڑائی سے، لو مرد ہو تو اب نہ سرکنا ترائی سے، لو مرد ہو تو اب نہ سرکنا ترائی سے، روکے ہمیں نکل کے جو طاقت کسی میں ہو، لے تیغ میان سے جو شجاعت کسی میں ہو، ارے گرمائے رخش کو جو حرارت کسی میں ہو، ارے آئے جو حرب و ضرب کی قدرت کسی میں ہو، ارے دو ہاتھ میں علی کے پسر آر پار ہیں، ارے دریا نہیں کہ رک گیا ہم ذوالفقار ہیں۔ یہ ذکر تھا کہ فوج کی جانب سے تیر آئے، نیزے اٹھا کے شیر کے منہ پر شریر آئے، یہ بھی جھپٹ کے مثل شہ قلعہ گیر آئے، اور گیتی ہلی غضب میں جناب
امیر آئے اور گھوڑا اڑا پروں کو سواروں کے توڑ کے، اور لب کی صفوں پر سائے بک کاٹھی کو چھوڑ کے۔ آمد تھی تحقی کہ اجل کا پیام تھا، یہ صف اخیر تھی، وہ رسالہ تمام تھا۔ بجلی سے ہر جگہ فرس تیز گام تھا، شجرت موت چار طرف قتل عام تھا۔ اس گول پر کبھی تھی کبھی اس قطار پر، اور پلتا تھا ایک تیغ کا سایہ ہزار پر۔ ایک سلوات بھیج دیں بزرگ۔ توڑا یہ مورچہ، یہ صف الٹی ادھر پھرے، تلوار خون میں آپ پسینے میں تر پھرے، یوں خاک پہ گرا کے لعینوں کے سر پھرے، جیسے شکار کھیلے ہوئے شیر نر پھرے۔ بس فرمائیں، تھی قہر کی نگاہ غضب کا جلال تھا، اور آنکھیں بھی سرخ سرخ تھی، چہرہ بھی لال تھا۔ چل پھر کے کاٹتی تھی وہ تلوار، ہاتھ پاؤں ڈر سے بڑھا نہ سکتے تھے، خونخوار ہاتھ پاؤں۔ سر بچ گیا تو ہو گئے بیکار ہاتھ پاؤں، چمکی گری تو 8 ہوئے 4 ہاتھ پاؤں۔ چمکی گری تو 8 ہوئے 4 ہاتھ پاؤں۔ بیت حاضر خدمت ہے، چلائی روح تیغ پھرائی نکل چلو، چلائی روح تیغ پھرائی نکل چلو، بولی اجل اب اٹھ کے تو پنجوں کے بھل چلو۔ مغفر نہ سر کے پاس نہ خنجر کمر کے پاس، بیٹے کے پاس باپ نہ بیٹا پدر کے پاس، قبضے کے پاس تیغ نہ دستہ تبر کے پاس، کڑیاں زرہ کے پاس نہ دامن سپر کے پاس۔ بیسوان فرمائیں، تا خاتمہ سپاہ جہنم مقام کا، اور شعلے بجھائے دیتا تھا پانی حسام کا، شعلے بجھائے دیتا تھا پانی حسام کا۔ اللہ ہری جنگ شیر سلیمان نے کربلا، چوٹی بھی مورچوں میں نہ تھی آدمی تو کیا، پہنچے ترائی میں تو یادا کو دی صدا، پہنچے ترائی میں تو یادا کو دی صدا۔ کیوں؟ اب یہ نہر کس کی ہے اے قوم اشقیا؟ ایک دم میں ہم شکست ہزاروں کو دیتے ہیں، دیکھو دیکھو اسد ترائی کو یوں چھین لیتے ہیں۔ اس سلوات بھیج دیں بزرگ۔ دیکھو اسد ترائی کو، دیکھو اسد ترائی کو یوں چھین لیتے ہیں، رستے کھلے ہوئے ہیں، کہاں ہے وہ بندوبست؟ کس نے یہ روم و شام کی فوجوں کو دی شکست؟ کیا ہو گئے ترائی سے وہ سب ہوا پرست؟ کیوں سر بلند کون ہے اس وقت کون پست؟ فوجوں میں یوں کسی نے بھی گھوڑے اڑائے ہیں؟ دیکھو دیکھو تو ہم کہاں سے کہاں لڑ کے آئے ہیں۔ دنیا جو ایک طرف ہو تو ہم پر ظفر نہ پائے، فاقوں میں شیر بھی ہو مقابل تو منہ کی کھائے، کچھ دبدبے سے جوہر تیغ علی دکھائے۔ اب کچھ علم نہیں، اجل آئے کہ جان جائے، بس ہم نے گھاٹ چھین لیا، مشک بھر چکے، شیروں نے جو زبان سے کہا تھا وہ کر چکے۔ اس سلوات بھیج دیں بزرگ۔ شیروں نے جو زبان سے کہا تھا وہ کر چکے۔ دریا سے مشک بھر کے جو نکلا وہ نیک نام، عمدے سیاہ کھٹا کی طرح سب سپاہی شاہ، یوں ڈوب کر نکلتا تھا وہ آسماں مقام، ظاہر ہوا جیسے ابر میں چھپ کر مہے تمام۔ موجے تھے رود لیل کی فوجوں کا دل نہ تھا، پروار حواس کے ابرو پہ بل نہ تھا۔ سینہ سپر تھا مشک پہ روکے ہوئے تھے ڈھال، لڑنے میں بھی حسین کے بچوں کا تھا خیال، کہتا تھا ڈگما کے فرض پر وہ خوش خصال، فرزند کو سنبھالیے یا شیر ذوالجلال، جا پہنچوں مشک لے کے جو تھوڑی سی راہ ہو، ایسا نہ ہو کہ پیاسوں کی کشتی تباہ ہو۔ یہ کہتے تھے کہ ٹوٹ پڑا لشکر شریف، بس چور ہو گیا پسرے شائق لگیر، آ کر لگا میاں نے دو ابرو جو ایک تیر، ارے تیرا گیا علی ولی کا مہ منیر، چھوٹی جب آگ پاؤں فرس کے پھر رک گئے، اور پھیلا کے ہاتھ مشک سکینہ پہ جھک گئے۔ آئی صدا یہ نہر کی جانب سے ایک بار، آقا تمام ہوتا ہے یہ عبد جانثار،
تن سے نکل کے آنکھوں میں اٹکی ہے جان زار، اب ہے فقط حضور کے آنے کا انتظار۔ ارے بابا کے ساتھ خلد سے تشریف لائی ہے، حضرت کی والدہ میرے لینے کو آئی ہے۔ اکبر پدر کو تین بند، اکبر پدر کو تھامے ہوئے نہر پر جلائے، غلطہ لہو میں بازوے سرور کے ہاتھ پائے، چلائے شاہ لاش کدھر ہے کوئی بتائے۔ ارے فرق آ گیا ہماری بصارت میں، ہائے ہائے، رولے گلے لگا کے تنے پاش پاش پو، اکبر ہمیں دکھا دو برادر کی لاش کو۔ غش میں سنی جو گر رہے شبیر کی صدا، چوکے تڑپ کے حضرت عباس باوفا، آہستہ کی یہ عرض کہ اے سبط مصطفیٰ، اس پیاس کے نثار، اس الطاف کے فدا، ارے زیبا ہے نکلے جان اگر پیشوائی کو، ارے گویا رسول آئے ہیں مشکل کشائی کو۔ 6 مصرے قدموں کو کھینچ کر جو کرا وہ نیگا، گودی میں پاؤں لے کے دبانے لگے امام، ارے تھرائی لاش مر گئے اباؤں سے تشنہ کام، گردن پھری ہوئی سوئے سبط نبی رہی، ارے سوکی زبان، سوکی زبان دانتوں کے نیچے۔ اللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب، والصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن إلى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا۔ صلوات علی محمد۔ حضرات، قرآن مجید کا سورہ دہر، جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، اس کی پہلی اور دوسری آیت کو اس مجلس کے لیے میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں خالق کائنات نے انسان کو اس کی حیثیت سے آگاہ کیا ہے۔ انداز یہ ہے کہ کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں تھا جب وہ قابل ذکر ہی نہ تھا۔ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا اور اسے سمیع بنایا اور بصیر بنایا، یعنی ہم نے اسے سننے والا بنایا اور ہم نے اسے دیکھنے والا بنایا۔ واضح طور پر اعلان کیا جا رہا ہے کہ انسان متکبر نہ ہو جائے، انسان مغرور نہ ہو جائے۔ اس وقت وہ حاکم بھی ہو سکتا ہے، اس وقت وہ بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، اس وقت
اس کے سر پر تاج بھی نظر آ سکتا ہے، اس وقت اس کے زیر قدم تخت حکومت بھی ہو سکتا ہے، اس وقت وہ صاحب جائیداد بھی ہو سکتا ہے، اس وقت وہ عالم بھی ہو سکتا ہے، اس وقت وہ خطیب بھی ہو سکتا ہے، اس وقت وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن انسان پر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب وہ قابل ذکر ہی نہ تھا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و علیہ وسلم۔ یعنی وہ ذکر کے لائق ہی نہ تھا۔ تو ہم نے انسان کو خلق کیا، اور کیسے خلق کیا کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، یعنی ماں اور باپ کے ذریعے سے انسان کو ہم نے پیدا کیا، اور جس انسان کو ہم نے مخلوط نطفے سے پیدا کیا اس کو ہم نے دو صلاحیتیں دے کے دنیا میں بھیجا۔ اس کو سماعت کی صلاحیت عطا کی، یعنی سننے والا بنایا، اور بصارت کی صلاحیت عطا کی، یعنی دیکھنے والا بنایا۔ عزیزوں، اگر آپ غور کریں تو انسان میں اور بھی بہت سی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، مثلا انسان چلتا بھی ہے، مثلا انسان بولتا بھی ہے، لیکن اللہ نے ان صلاحیتوں کا تذکرہ نہ کیا، بلکہ صرف ان دو صلاحیتوں کا تذکرہ کیا کہ ہم نے انسان کو سننے والا بنایا اور ہم نے انسان کو دیکھنے والا بنایا۔ یہ دو صلاحیتوں کا تذکرہ کیوں ہوا؟ باقی صلاحیتوں کا تذکرہ کیوں نہ ہوا؟ میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ سے لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اب ماشاءاللہ 1.5 سال کا ہو گیا ہے، اب تھوڑا تھوڑا چلنے لگا ہے، ہمارا بچہ اب 1 سال سے زیادہ کا ہو گیا ہے، اب کچھ بولنے لگا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ چلنا سیکھتا ہے، وہ بولنا سیکھتا ہے، لیکن کبھی آپ نے کسی سے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی آپ سے کہے کہ ہمارا بچہ اب 2 سال کا ہو گیا ہے، اب وہ سننے لگا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، کوئی کہے کہ ہمارا بچہ اب 1.5 سال کا ہو گیا ہے، اب وہ دیکھنے لگا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں آنے کے بعد بچہ چلنا سیکھتا ہے، بولنا سیکھتا ہے، کام کرنا سیکھتا ہے، لیکن بصارت کی صلاحیت اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، سماعت اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ جب دنیا میں آتا ہے تو دیکھنا بھی جانتا ہے اور سننا بھی جانتا ہے۔ عزیزوں، مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ہماری جان قربان ہمارے مولا نے بتایا کہ انسان کی حیثیت کیا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے اس متکبر کے اوپر، مجھے تعجب ہوتا ہے اس مغرور کے اوپر، اس غرور کرنے والے پر، اس تکبر کرنے والے پر، اس گھمنڈ کرنے والے پر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جو ابتدا میں نطفہ تھا انتہا میں مردہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یعنی انسان کی زندگی کا آغاز نطفے سے ہوتا ہے اور انجام مردے کے اوپر ہوتا ہے۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ انسان کے اوپر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہ متکبر کیسے ہو جاتا ہے، وہ مغرور کیسے ہو جاتا ہے۔ دیکھیے عزیزوں، بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیے، دنیا میں لوگ عالم بھی ہوتے ہیں، دنیا میں لوگ فاضل بھی ہوتے ہیں، دنیا میں لوگ شاعر بھی ہوتے ہیں، دنیا میں لوگ خطیب بھی ہوتے ہیں، دنیا میں صرف عالم ہی نہیں ہوتے، عالم بھی ہوتے ہیں، مراجع بھی ہوتے ہیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے لوگ ڈاکٹر ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، ایم ایل اے ہوتے ہیں، ایم پی ہوتے ہیں، منسٹر ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہو جاتے ہیں، پریسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ سارے رتبے، یہ ساری چیزیں دنیا میں آنے کے بعد انسان حاصل کرتا ہے۔ جب کوئی دنیا میں پیدا ہوتا ہے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، تو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی کہے کہ بھئی ایک حافظ جی پیدا ہو گئے، کوئی کہے کہ ایک عالم پیدا ہوا ہے، کیا چل رہا ہے عام، کوئی کہے کہ ایک خطیب پیدا ہوا ہے، کسی نے کہا کوئی شاعر پیدا ہوا ہے، کسی نے کہا کوئی بادشاہ پیدا ہوا ہے، کسی نے کہا کوئی حاکم پیدا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں دنیا میں آنے کے بعد ملتی ہیں۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس وقت نہ وہ حاکم ہوتا ہے، نہ وہ وزیر ہوتا ہے، نہ وہ بادشاہ ہوتا ہے، بلکہ جب دنیا میں آتا ہے تو یہ دو صلاحیتیں اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے صرف انسان کی کیفیت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دو چیزیں تو انسان دنیا میں لے کے آتا ہے نا، ایک جسم لے کے آتا ہے، ایک روح لے کے آتا ہے۔ جسم میں کیا ہوتا ہے کہ سر ہوتا ہے، آنکھیں ہوتی ہیں، ناک ہوتی ہے، کان ہوتے ہیں، زبان ہوتی ہے، ہاتھ ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے کہ یہ ہے جسم جو انسان اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ ایک جسم اور ایک روح، ان میں ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک غائب ہوتا ہے۔
کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک غائب ہوتا ہے، یعنی جسم ظاہر ہوتا ہے، روح غائب ہوتی ہے۔ روح کسی کو دکھائی نہیں دیتی، آج تک کسی نے روح کو دیکھا نہیں، لیکن یقین ہے کہ روح ہے۔ تو روح کا وجود کس چیز سے ثابت ہوتا ہے؟ کہ روح کا وجود اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح ہے۔ کان سن رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح ہے۔ ہاتھ ہل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر بتاتا ہے کہ غائب موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اسی کی طرف اسلام نے اشارہ کیا اور اسی کی طرف قرآن نے اشارہ کیا سورہ بقرہ میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی ریب نہیں ہے، اور یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقین کی پہلی پہچان یہ بیان کی گئی کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ امام کے غیب ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ بھئی سیدھی سیدھی بات ہے، جیسے آنکھوں کی بصارت بتاتی ہے کہ کوئی غائب ہے، کیا سمجھ رہے آپ؟ کانوں کی سماعت بتاتی ہے کہ روح موجود ہے، ایسے ہی سورج کی روشنی بتاتی ہے کہ کوئی غیبت میں موجود ہے، چاند کی چاندنی بتاتی ہے کہ کوئی پردہ غیب میں موجود ہے، خود ہمارا زندہ رہنا بتاتا ہے کہ کوئی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں انسان جسم لے کے آتا ہے اور انسان روح لے کے آتا ہے، لیکن میں عرض کروں گا دو چیزیں لے کے نہیں آتا، بلکہ انسان تین چیزیں لے کے آتا ہے۔ ایک جسم لے کے آتا ہے، ایک روح لے کے آتا ہے، اور تیسرے انسان رشتہ لے کے آتا ہے۔ جب کوئی دنیا میں آتا ہے تو جسم بھی ہوتا ہے، روح بھی ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ڈاکٹر صاحب آ گئے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ انجینئر صاحب آ گئے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ عالم دین آ گئے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ مولانا آ گئے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ خطیب آ گئے، یہ شاعر آ گئے، یہ ادیب آ گئے، لیکن رشتہ ساتھ میں آتا ہے۔ آپ کہیں گے ثبوت کیا ہے؟ کہ ثبوت یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا، لوگ کسی کے پاس گئے مبارک ہو بیٹا آیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی کے پاس گئے مبارک ہو بھتیجا آیا ہے، کسی بزرگ کے پاس گئے مبارک ہو پوتا آیا ہے، کسی کے پاس گئے مبارک ہو نواسا دنیا میں آیا ہے، کسی جگہ مبارک ہو چھوٹا بھائی دنیا میں آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اپنے ساتھ جسم لے کے آتا ہے، روح لے کے آتا ہے اور رشتہ لے کے آتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے عزیزوں، انسانیت کی دنیا میں رشتے کی بڑی اہمیت ہے، اس اہمیت سے دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور رشتوں کو پہچاننے ہی کا نام دین ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا بھائی؟ دنیا میں بہت سے رشتے ہوتے ہیں، دوست کا رشتہ دوست سے، بھائی کا رشتہ بھائی سے، باپ کا رشتہ بیٹے سے، بیٹے کا رشتہ باپ سے، اور ہر رشتے کے کچھ نہ کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ احترام کی نظر سے جو رشتہ دیکھا جاتا ہے وہ اولاد کا رشتہ ماں باپ سے ہے۔ کچھ اولاد کے حقوق ہیں ماں باپ کے اوپر، اور کچھ ماں باپ کے حقوق ہیں اولاد کے اوپر۔ اولاد کے حقوق ماں باپ پر کیا ہیں؟ کہ پہلا حق اولاد کا ماں باپ پر یہ ہوتا ہے کہ بچے کا باپ اس کا ایک خوبصورت سا نام رکھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بیٹے کا حق باپ پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا ایک اچھا سا نام رکھے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنے اس حق کو اپنے کسی بزرگ کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ باپ نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ اس بچے کا نام رکھیں، سنایا؟ باپ نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ آپ اس بچے کا نام رکھیں، کسی عالم دین سے جا کے کہا کہ آپ ہمارے بچے کا نام رکھیں۔ ارے ہمارا سلام ہو ابو طالب پر جس کے بچے کا نام اللہ رکھتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور عزیزوں، کچھ والدین کے حقوق ہیں اولاد کے اوپر۔ والدین کے حقوق اولاد کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ کہ والدین کے حقوق جو اولاد کے لیے بیان کیے گئے ہیں ان میں بہت سی چیزیں ہیں، بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، جس پہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اولاد اپنے والدین کا خیال رکھے، کہ والدین کے جو حقوق اولاد کے اوپر ہیں ان میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ اولاد والدین کی جسمانی ضروریات کا بھی خیال رکھے اور نفسانی ضروریات کا بھی خیال رکھے۔
بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ صرف جسمانی ضروریات کا خیال نہ رکھے بلکہ نفسانی ضروریات کا خیال رکھے۔ جسمانی ضروریات کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھوک لگی کھانا ان تک پہنچ گیا، ان کو پیاس لگی پانی ان تک پہنچ گیا، ان کو کپڑا چاہیے ہے لباس ان تک پہنچ گیا۔ یہ ہے جسمانی ضروریات کا خیال۔ نفسانی ضروریات کا خیال کیا ہے؟ کہ وہ تنہائی میں نہ بیٹھے رہیں، یہ نہ سوچتے رہیں کہ ہم سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو حالت نماز میں بھی والدین کے حقوق کو فراموش نہ کرو، اور جب قنوت کے درمیان اپنے لیے، اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے دعا کرو تو والدین کے حق میں یہ کہہ کے دعا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب تو ان دونوں پر ویسے ہی رحمت نازل فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا۔ کیا سنا ہے آپ؟ جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا۔ اب ایک بات آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے نماز میں دعا کی اے ہمارے رب ان دونوں پر ویسے ہی رحمت نازل فرما جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھے پالا۔ آپ نے دعا کی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان دونوں پر ویسے ہی رحمت نازل فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا۔ سلمان و ابو ذر یا کسی صحابی نے دعا کی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان دونوں پر ویسے ہی رحمت نازل فرما جیسے انہوں نے مجھے پالا۔ اب سنیے، طٰہٰ نے، یاسین نے، مزمل نے، مدثر نے، نور اول نے، خلق اول نے، صاحب الاولاق نے فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان دونوں پر ویسے ہی رحمت نازل فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا۔ اب ڈھونڈیے آپ کہ وہ دو کون تھے جنہوں نے محمد کو پالا؟ صلوات پر محمد والے۔ وہ دو شخصیتیں کون جنہوں نے محمد کو پالا؟ کہ وہ محسن اسلام جناب ابو طالب اور مادر امیر المومنین جناب فاطمہ بنت اسد ہیں جنہوں نے محمد کو پالا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک رشتہ یہ ہے، یعنی ماں باپ اور اولاد کا رشتہ، اور بھی بہت سے رشتے ہیں، لیکن عزیزوں ان سارے رشتوں کے درمیان ایک رشتہ بہت اہم ہے اور سارے رشتوں سے ممتاز رشتہ ہے۔ وہ رشتہ کون سا رشتہ ہے؟ اب آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ ان رشتوں میں اور اس رشتے میں فرق کیا ہے۔ باپ بیٹے کا رشتہ، چچا بھتیجے کا رشتہ، ماموں بھانجے کا رشتہ، دادا پوتے کا رشتہ، نانا نواسے کا رشتہ، ان سارے رشتوں میں ایک رشتہ بڑا ہے، ایک رشتہ چھوٹا ہے۔ یہ سارے رشتے ہوتے ہیں یک طرفہ، صرف ایک رشتہ ہے۔ وہ رشتہ کیا ہے؟ کہ بھائی بھائی کا رشتہ۔ دیکھیں آج کی تاریخ کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں، وہ ہے بھائی بھائی کا رشتہ۔ بھائی بھائی کا رشتہ برابر کا رشتہ کہلاتا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارا بھائی ہے تو ہم اس کے بھائی ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ باقی سارے رشتوں میں جب جائیداد بٹتی ہے تو وہاں دیکھا جاتا ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، لیکن جب بھائیوں کے درمیان جائیداد تقسیم ہوتی ہے تو برابر سے تقسیم ہوتی ہے۔ 4 بھائیوں کے درمیان تقسیم ہوگی تو برابر سے، 3 بھائیوں کے درمیان تقسیم ہوگی تو برابر سے، 2 بھائیوں کے درمیان تقسیم ہوگی تو برابر سے تقسیم ہوگی۔ ابھی آپ کو اس کا لطف آئے گا، اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بہت سے بھائیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سے بھائیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کچھ ایسے بھائیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جن کے حالات عبرتناک ہیں، مثلا حابیل و قابیل کا تذکرہ۔ یہ بھی تو بھائی ہیں نا، حابیل و قابیل سگے بھائی ہیں، لیکن ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور آگے بڑھیے، برادران یوسف جنہوں نے جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، قتل کرنا چاہتے تھے، یہ بھی بھائی تھے۔ لیکن کچھ ایسے بھائیوں کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا کہ جو عالم انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ مثلا جناب عزیز و جناب عزیر کا تذکرہ، یہ بھی 2 بھائی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دونوں نبی ہیں، دونوں بھائی ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے عرض کروں، موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ، یہ دونوں بھی بھائی ہیں۔ اور کیسے بھائی ہیں؟ کہ ایسے بھائی ہیں کہ جناب موسیٰ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے۔ کیسے دونوں بھائی؟ کہ جب دربار فرعون میں فرعون نے جادوگروں کو بلایا اور جادوگروں نے رسی کے سانپ بنائے اور جناب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور عصا اژدہا بنا۔ بہت غور سے سنیے گا، عصا اژدہا بنا اور اژدہے نے رسی کے سانپوں کو نگل لیا۔ تو جتنے جادوگر تھے، دیکھیں پڑھے لکھے لوگ سن رہے مجلس، لہذا آپ سمجھیں گے ضرور کہ جادوگر چونکہ جادوگر تھے، کافر تھے، لیکن اپنے علم میں ماہر تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پڑھے لکھے تھے، لہذا سمجھ گئے کہ جو کام ہم نے کیا وہ جادو ہے،
اور جو معجزہ انہوں نے دکھایا وہ جادو نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے، لہذا وہ سب کے سب قرآن کہہ رہا ہے سجدے میں گر پڑے۔ قرآن میں ایک جگہ نہیں، متعدد مقامات پر تذکرہ ہوا، سورہ اعراف میں، سورہ شعراء میں جا کے دیکھ لیجئے گا کہ وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے، اور سجدے میں گر کے جادوگروں نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ کیا پڑھا؟ قرآن کہہ رہا قالو، وہ پکار اٹھے، کیا پکار اٹھے؟ آمنا برب العالمین، کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر۔ دیکھیں یہ ہے کلمہ جو قرآن میں بیان ہو رہا ہے، کس کے دور میں؟ موسیٰ کے دور میں، کہ آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے رب العالمین پر۔ صرف یہیں پر رک نہیں گئے، بلکہ پھر کہا رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ کا اور ہارون کا۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ موسیٰ کے دور میں جب جادوگروں نے کلمہ پڑھا تو اس کلمے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ ہارون کا نام بھی شامل تھا۔ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ موسیٰ کے ساتھ ساتھ ہارون کا نام بھی شامل تھا، رب موسیٰ و ہارون، سمجھ رہے ہیں، رب موسیٰ و ہارون۔ اب پیغمبر اسلام کی اس حدیث پر نظر کیجئے کہ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، یا علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ صلوات محمد و آلہ محمد۔ جب پیغمبر نے اعلان رسالت کر دیا تو بہت سے لوگ مکے میں مسلمان ہو گئے، بہت سے مشرکین نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن جب لوگوں نے کلمہ پڑھا تو فیملیز ڈیوائیڈ ہونے لگی، خاندان ٹوٹنے لگے۔ باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے، چچا بھتیجے سے الگ ہو گیا، بھتیجا چچا سے الگ ہو گیا۔ جب رشتے ٹوٹنے لگے تو وراثت کا مسئلہ سامنے آیا، تو اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کے درمیان رشتہ اخوت قائم کریں۔ پیغمبر نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا۔ اب عزیزوں، سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ یہ پیغمبر کی نگاہ کا معجزہ تھا کہ جب کلمہ پڑھنے والوں نے پیغمبر نے رشتہ اخوت قائم کیا، یوں سمجھے کہ پیغمبر نے سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا، مرداد کو عمار کا بھائی بنایا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جب پیغمبر سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا چکے تو مولا علی کی طرف دیکھا اور فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ صلوات بر محمد و آلہ محمد۔ اب جب پیغمبر اسلام نے ہجرت کی اور پیغمبر ہجرت کر کے مکے سے مدینے پہنچے تو مدینے میں جا کے پھر پیغمبر اسلام نے لوگوں کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا۔ اب پہلے والے رشتہ اخوت کو ختم کر دیا، اب دوسری طرح سے رشتہ اخوت قائم کیا۔ اب کیسے؟ کہ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے وہ مہاجر کہلائے، اور جو مدینے کے رہنے والے تھے وہ انصار کہلائے۔ پیغمبر نے ایک مکی کو ایک مدنی کا بھائی بنایا، ایک مہاجر کو ایک ناصر کا بھائی بنایا۔ جس مکی کا مزاج جس مدنی سے ملا پیغمبر نے اس کو اس کا بھائی بنایا۔ لیکن یہاں بھی جب سب کو سب کا بھائی بنا چکے تو پھر مولا علی کی طرف دیکھا، کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی نبی نے مکے میں بھی یہی کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، مدینے میں بھی یہی کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی نبی نے پیغام دیا کہ اگر جگہ بدل جائے تب بھی علی کے سلسلے میں بیان نہ بدلے۔ صلوات پر محمد و آلہ محمد۔ مولا کائنات جگہ جگہ پر فخر کرتے ہوئے نظر آئے اس بات پر کہ میں رسول کا بھائی ہوں۔ لیکن غور کیجئے، جگہ جگہ فخر کیا کہ میں رسول کا بھائی ہوں، اور نبی بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ علی میرا بھائی ہے۔ اور صرف اسی وقت نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ جب خانہ کعبہ سے فاطمہ بنت اسد مولا علی کو لے کے نکل رہی تھی، سمجھ رہے ہیں آپ، کپڑے میں لپیٹے ہوئے ہیں، اور رسول آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کیا کہا؟ مادر گرامی میرے بھائی کو مجھے دے دیجئے۔ شب ہجرت رسول اللہ مولا علی سے کہہ رہے ہیں یا علی آپ میرے بستر پر سو جائیے۔ کہا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا بے شک۔ میرے مولا نے شکر کا سجدہ کیا، بستر رسول پر سوئے۔ وہاں اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو میں نے تم میں ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا ہے۔ جبرائیل سے کہا تم کو میکائیل کا بھائی بنایا ہے، تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو دوسرے بھائی پر اپنی جان قربان کر دے؟ یہ فرشتے تھے، ہمارے جیسے انسان نہیں تھے۔ اللہ کہہ رہا تم میں کون ہے جو دوسرے بھائی پر اپنی جان قربان کر دے؟ لیکن یہ فرشتے انکار کرنے کی بھی تہذیب جانتے تھے۔ کیا سنا آپ نے؟ انکار کرنے کی تہذیب جانتے تھے، لہذا فرشتوں نے کیا کہا؟ پروردگار جب تک زندہ رہیں گے تیری تسبیح کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا جاؤ جا کے علی کو مبارکباد پیش کرو کہ اس وقت آپ کے اوپر مشیت فخر کر رہی ہے۔
سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ علی نبی کے بھائی، نبی علی کے بھائی، مولا علی کہہ رہے ہیں میں نبی کا بھائی، نبی کہہ رہے ہیں یہ میرا بھائی، مکے میں کہہ رہے ہیں بھائی، مدینے میں کہہ رہے ہیں بھائی. تو یہ بھائی کے اوپر اتنا زور کیوں ہے؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بقیہ سارے رشتوں کے درمیان اگر جائیداد تقسیم ہو، ملکیت تقسیم ہو، تو کسی کو بڑا حصہ ملتا ہے، کسی کو چھوٹا حصہ ملتا ہے، لیکن جب دو بھائیوں کے درمیان جائیداد بٹتی ہے تو برابر سے بٹتی ہے. اسی لیے بھائی کہنے پر زور دے رہے ہیں نبی، اور اسی لیے فخر کر رہے ہیں مولا علی کہ دیکھو ہم دونوں ہیں بھائی، ہمارے درمیان فخر نہ کرنا. اگر ایک بھائی کو رسالت ملے گی تو دوسرے کو امامت ملے گی، ایک کو نبوت ملے گی تو ایک کو ولایت ملے گی. صلوات بر محمد وآل محمد. لیکن جب ہم ان دونوں بھائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو دو بھائی اور یاد آ جاتے ہیں. وہ بھائی کون؟ کہ اس بھائی کے لیے بھی نبی اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی عقیل کسی ایسے خانوادے میں میری شادی کرا دو جہاں سے ایسا بہادر فرزند پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. دیکھیں یہاں بھی ایک بھائی کی تمنا کی جا رہی، تو بھائی کی تمنا ایک بھائی سے کی جا رہی. یعنی مولا علی اپنے بھائی جناب عقیل سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے حسین کے لیے ایک بھائی چاہیے. کیسا بھائی چاہیے؟ جو حسین کے کام آئے. ہاں عزیزوں، دنیا میں یہ ایک ہی بھائی ایسا نظر آیا جو اپنے بڑے بھائی کو آقا کہتا ہوا نظر آیا، اپنے کو بھائی کا غلام کہتا ہوا نظر آیا. عزیزوں، آج محرم کی مجلس میں سرکار قمر بنی ہاشم کے فضائل و مصائب بیان کیے جاتے ہیں. ابھی میں مصائب پڑھوں گا لیکن چند جملے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جنگ صفین ہو رہی ہے، جنگ صفین ہو رہی ہے، مولا علی کی تلوار چل رہی ہے. رات بھر میرے مولا نے تلوار چلائی، اعضائے جسم انسانی ہوا میں پرواز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. علی کی تلوار چل رہی ہے، علی جنگ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تلوار چلتی رہی. لوگوں نے پکار کے کہا یا علی اب ہم میں آپ سے مقابلے کی تاب نہیں ہے، یا علی کسی اور کو بھیجئے. میرا علی ظرف آقا. فرمایا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. علی خیمے میں آئے، پھر ایک نوجوان چہرے پر نقاب ڈال کے آیا. کچھ دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ رنگ بھی وہی، ڈھنگ بھی وہی، جنگ بھی وہی، انداز بھی وہی، تلوار کی کاٹ بھی وہی، گھوڑے کی رفتار بھی وہی. کچھ غور کیا آپ نے؟ ایک مرتبہ لشکر سے آواز آئی یا علی اب آپ چہرے پر نقاب ڈال کے چلے آئے. تو جیسے ہی یہ آواز بلند ہوئی ایک مرتبہ مولا علی کے خیمے کا پردہ اٹھا، میرے مولا گھوڑے پر بیٹھ کے سامنے آئے. لشکر گھبرایا، یہ کیا مرحلہ ہے؟ یہ بھی علی، یہ بھی علی. ایک مرتبہ علی گھوڑا دوڑاتے ہوئے قریب آئے، اس نوجوان کے چہرے سے نقاب الٹی کہ ھذا قمر بنی ہاشم، یہ ہے بنی ہاشم کا چاند. بس عزیز، جنگ صفین میں حضرت عباس نے تلوار چلائی. مولا علی نے بیٹے کی پشت پر ہاتھ رکھا کہ میرے لال واپس خیمے میں چلو. حضرت عباس خیمے میں واپس آئے. جب خیمے میں واپس آئے مولا علی نے اپنے ہاتھ سے عباس کی کمر سے ہتھیاروں کو کھولا، کمر کے پٹکے کو علیحدہ کیا، پیشانی کو چوما اور پیشانی کو چومنے کے بعد کہا میرے لال کوئی خواہش، میرے لال کوئی تمنا، میرے لال کوئی خواہش ہے؟ اب آپ سمجھ سکتے ہیں عزیزوں کہ جو نوجوان اتنی دیر تک تلوار چلا کے واپس آ رہا وہ کس چیز کی خواہش ظاہر کرے گا. علامہ نجم الحسن قراروی نے ذکر العباس پہ تحریر کیا کہ حضرت عباس نے کہا بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا، تھوڑا سا پانی مل جاتا. عزیزوں اگر مولا علی چاہتے تو اپنے کسی صحابی سے کہتے کہ میرے عباس کو پانی پلا دو، جناب قمبر سے کہتے کہ عباس کو پانی پلا دو، عبداللہ ابن عباس سے کہتے کہ عباس کو پانی پلا دو، اپنے کسی بیٹے یعنی جناب محمد حنفیہ سے کہتے کہ عباس کو پانی پلا دو. لیکن نہیں عزیزوں، ساقی کوثر نے اپنے ہاتھ میں جام لیا، مشک تسبیح کو کھولا، پانی جام میں لیا، جام آگے بڑھایا. حضرت عباس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، لائیے بابا پانی مجھے دے دیجئے. کہا نہیں میرے لال آج میرے ہاتھوں سے پانی پیو، آج میرے ہاتھوں سے پانی پیو. اور ہو لیجئے عزیزوں، آج اس کا ماتم ہے جسے فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا. ہاتھ آگے بڑھایا، کہا لائیے مجھے پانی دے دیجئے. کہا نہیں میرے لال آج میرے ہاتھوں سے پانی پیو. علی نے اپنے ہاتھوں سے جام آب
حضرت عباس کے لبوں سے لگایا. حضرت عباس جب پانی پینا شروع کیا, ادھر علی کی آنکھوں سے کوثر رواں ہونے لگا, آنسو بہنے لگے. پانی پینے کے بعد سر اٹھایا کہ بابا کیا تلوار چلانے میں کوئی کمی رہ گئی؟ اے بابا کیا کوئی کوتاہی ہو گئی؟ کہ میرے لال کوتاہی کیسی, کمی کیسی؟ کہ بابا پھر یہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میں علی کا جواب عرض کرنے سے پہلے ایک جملہ ضرور کہوں گا تاکہ آپ کی آوازیں کچھ اور بلند ہو جائیں کہ یا علی آپ کو مبارک ہو, آپ کا بیٹا میدان میں تلوار چلا کے آیا, آپ سے پانی مانگا. یا علی آپ کے پاس پانی تھا, آپ نے بیٹوں کو پلا دیا, لیکن جب آپ کا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں ہوگا, حسین کا بیٹا علی اکبر تلوار چلا کے آئے گا, بابا پیاس مارے ڈالتی ہے. تو آقا حسین کے پاس پانی کہاں ہوگا جو علی اکبر کو پانی پلائیں؟ بہرحال عزیزوں, مولا علی کہتے ہیں میرے لال عباس میں رو اس لیے رہا ہوں کہ آج تو نے مجھ سے پانی مانگا, میں نے تجھے پانی پلا دیا, لیکن کربلا کے میدان میں تیرے سامنے آخری وقت پہ پانی آئے گا مگر تو پیاسا مارا جائے گا. دیکھیں عزیزوں, کربلا کے میدان میں سارے شہید پیاسے ہیں, سارے شہید پیاسے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو شہادت سے پہلے پانی ملا ہو, سب کے سب 8ویں محرم سے پیاسے ہیں, کسی کو پانی نہیں ملا. پیاس کے عالم میں سب کی شہادت ہوئی ہے, لیکن عزیزوں یہ حضرت عباس ہیں جن کے سامنے آخری وقت پہ پانی آیا مگر یہ پیاسے مارے گئے, اس لیے کہ نہر پر قبضہ کیا, چلو میں پانی لیا. عزیزوں یہ پانی لینے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ امام حسین کے سامنے آتے ہیں, آقا اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے. کہا میرے بھائی, میرے بھیا, تم تو میری فوج کے علم بردار ہو. کہا آقا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علم بردار ہوں؟ اتنے میں خیمے سے بچوں کی العطش کی آواز آئی. حضرت عباس خیمے میں پہنچے, بی بی سکینہ سے مشکیزہ لیا. اب خیمے سے حضرت عباس نکل رہے ہیں. عزیزوں ہمارے گھروں میں عورتیں جو نوحے پڑھتی ہیں, جو خواتین ماتم پڑھتی ہیں, ان میں ایک ماتم مجھے نہیں معلوم کس شاعر نے اس کو نظم کیا ہے, لیکن بڑا زبردست مطلع ہے. قسم خدا کی اگر احساس ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے. انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے. عجیب و غریب نوحہ ہے. نوحے کے پہلے 2 مصرے یہ ہیں کہ دریا پر پانی لینے کو عباس جاتے ہیں. سنیے عزیزوں, عجیب و غریب دوسرا مصرع شاعر نے کہہ دیا, خداوند عالم درجات عالی کرے جس نے بھی اسے نظم کیا, کہ دریا پہ پانی لینے کو عباس جاتے ہیں اور سب بچے مل کے خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں. اس لیے کہ بچوں کی آس ہے, چھوٹے چھوٹے پیاسے بچے, سوکھے ہوئے ہونٹ, پیاس کی وجہ سے مرجھائے ہوئے چہرے, چھوٹے چھوٹے بچوں نے خیمے کا پردہ اٹھایا. حضرت عباس خیمے سے باہر آئے, آنے کے بعد میدان کی طرف آئے. مجھے مکمل شہادت آپ کے سامنے نہیں عرض کرنا ہے, بس اتنا سنیے عزیزوں کہ حضرت عباس نے پانی بھرا, پانی بھر کے چلے. وہ وقت بھی آیا کہ حکیم بن طفیل نے حضرت عباس کے دائنے ہاتھ پر وار کیا, دائنا ہاتھ کش کے زمین پر گرا, بائیں ہاتھ پر وار ہوا, بائیں ہاتھ بھی زمین پر گرا. اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ کسی نے حضرت عباس کے سر پر وار کیا. میں کیا عرض کروں, عباس کے سر پر وار کیا, گرد پڑا سر کے اوپر. عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے, آواز دی آقا حسین, آقا حسین, اس غلام نے آپ پر اپنی جان قربان کر دی. حسین نے کمر پکڑ لی, بھیا عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. دیکھیں ساری دنیا میں عزا امام حسین علیہ السلام مختلف طریقوں سے منائی جاتی. میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ جتنے رنگ امام حسین کی عزاداری کے نظر آتے ہیں, اتنے رنگ دنیا میں کسی چیز کے نظر نہیں آتے. مختلف انداز سے عزاداری ہوتی ہے. عزیزوں بہت سے مقامات پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضرت عباس کا علم لے کے لوگ آتے ہیں اور عزا خانے میں, امام باڑے میں یا امام بارگاہ میں ایک علم پہلے سے نصب ہوتا ہے اور اس علم کو اس علم سے مس کیا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے عزیزوں یہ کس بات کی تاثیر ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے میرے چھوٹے بھائیوں کو نہ معلوم ہو, بچوں کو نہ معلوم ہو, لہذا میں عرض کر دوں. دیکھیں عزیزوں, جب سے کربلا کی زمین پر بی بی زینب آئی تھی, چونکہ 21ویں رمضان کی رات کو مولا علی نے کہا تھا زینب کربلا میں تمہارے سر سے چادر چھینی جائے گی. لہذا جب زمین کربلا گھوڑوں کی ٹاپوں سے لرزتی تھی, بی بی زینب اپنی چادر پکڑ لیتی تھی.
دوسری محرم، تیسری محرم، چوتھی محرم، کبھی معلوم ہوا کہ شمر کا لشکر آ گیا، کبھی پتہ چلا خولی اپنا لشکر لے کے آ گیا، کبھی کسی نے بتایا کہ پسر سعد آ گیا۔ بی بی زینب بار بار اپنی چادر کو پکڑ لیتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب بہن کی یہ کیفیت دیکھی، کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بابا نے کہا تھا کہ کربلا میں تمہاری چادر لوٹی جائے گی۔ بھیا جب کوئی لشکر آتا ہے میں سوچتی ہوں کہیں وہ وقت تو نہیں آ گیا تو میری چادر چھننے کا وقت ہے۔ عزیزو سنیں، میں عرض کر رہا ہوں اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ایک علم سجایا اور اس علم کو بی بی زینب کے خیمے کے سامنے نصب کر دیا اور یہ کہا بہن زینب اس علم کو دیکھتی رہنا، جب تک یہ علم نصب رہے سمجھ لینا کہ تمہاری چادر سلامت ہے، تمہاری چادر محفوظ ہے۔ جب یہ علم اپنی جگہ پہ نہ رہے تو سمجھ لینا بہن زینب کہ اب تمہاری چادر محفوظ نہیں ہے۔ عزیزو چوتھی محرم زینب نے عالم کو دیکھا، دل مطمئن رہا۔ پانچویں محرم نہر پر پہرا بیٹھ گیا، زینب نے عالم کو دیکھا، عالم اپنی جگہ موجود، بی بی زینب کا دل ٹھہرا رہا۔ چھٹی محرم، ساتویں محرم، آٹھویں محرم، نویں محرم، عالم اپنی جگہ پہ موجود رہا۔ روز عاشورہ جنگ شروع ہو گئی، امام حسین کے صحابیوں کے لاشیں خیمے میں آتے رہے، زینب علم کو دیکھتی رہی، علم اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ عزیزوں اون محمد کے لاشیں آ گئے، علم اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ قاسم کی لاش کے ٹکڑے آ گئے، علم اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ لیکن جب حسین عباس کے سرانے پہنچے، سر اٹھا کے اپنے زانوں پر رکھا، حضرت عباس نے سر کو پھر خاک پر رکھ لیا، پھر امام حسین نے زانوں پر رکھا، عباس نے پھر خاک پر رکھ لیا۔ کہا بھیا عباس کیا میرے زانوں پر سر رکھنے تو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کہا بابا آقا تکلیف کیسی، لیکن میں نے سنا ہے کہ جب رسول خدا دنیا سے گئے تھے تو ان کا سر بابا کے زانوں پر تھا، جب بابا کی شہادت ہوئی تو ان کا سر بھیا حسن کے زانوں پر تھا، جب بھیا حسن کو زہر دیا گیا تو ان کا سر آپ کے زانوں پر تھا۔ آقا میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا سر آپ کے زانوں پر ہے۔ آقا جب آپ کی شہادت ہوگی تو آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ میں کہوں گا اے میرے آقا عباس، جنت سے فاطمہ زہرا آ جائے گی۔ اس کے بعد کہا بھیا عباس کوئی آخری خواہش؟ کہا آقا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ بس سنیے عزیزوں، حضرت عباس نے دنیا کو چھوڑا، امام حسین نے عباس کا خون میں بھرا ہوا علم اٹھایا، لے کے چلے۔ وہ سب آپ سنتے رہتے ہیں کہ بی بی سکینہ خیمے پہ انتظار کر رہی ہیں کہ میرے امو آ رہے ہیں، پانی آ رہا ہے، یہاں تک کہ حسین آئے، سکینہ کے ساتھ بچے آ گئے، سکینہ بابا کے پیروں سے لپٹ گئی، اے بابا اب میں پانی نہ مانگوں گی، میرے امو کو بلا دو۔ لیکن حسین عباس کا علم لے کے اس خیمے میں نہیں آئے جہاں لاشیں رکھی ہوئی تھی، بلکہ زینب کے خیمے کی طرف چلے۔ سامنے جو علم نصب کیا تھا، جو پردے کی حفاظت کی علامت تھا، حسین آگے بڑھے، اس علم کو اس علم سے مس کیا، اس کے بعد اس علم کو بھی زمین سے نکالا، دو علم ساتھ لے کر خیمے کے اندر پہنچے۔ اے بہن زینب تمہاری چادر کا محافظ عباس کربلا کے میدان میں بازو گونجتی ہے صدائیں ماتم کی، 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 بھیگی پلکیں ہیں سارے عالم کی، گونجتی ہے صدائیں ماتم کی، گونجتی ہے صدائیں ماتم کی، آکے مجلس میں فاطمہ زہرا، 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 سن رہی ہے صدائے ماتم کی، گونجتی ہے صدائے ماتم کی، گونجتی ہے صدائے ماتم کی، ہاتھ کٹوا کے بھی میں
سکینہ مچلے گی سکینہ تڑپے گی سکینہ مچلے گی سکینہ فرقت میں نہ مر جائے کہیں میری سکینہ عباس نے شبیر سے کی ہے یہ وصیت لاشا میرا خیمے میں نہ لے جائے حضرات مشکل ہوا جب پیاس سے اطفال کا جینا امو کو صدا دینے لگی بالی سکینہ حسرت سے نظر کرنے لگے شاہ مدینہ تھی بالی سکینہ بہت پیاس کی شدت تھی بالی سکینہ کو بہت پیاس کی شدت تھی بالی سکینہ کو بہت پیاس کی شدت تھی بالی سکینہ کو بہت پیاس کی شدت لاشا میرا خیمے میں نہ لے جائے حضرت تڑپے گی سکینہ مچلے گی سکینہ تڑپے گی سکینہ مچلے گی سکینہ فرقت میں نہ مر جائے کہیں میری سکینہ عباس نے شبیر سے کی ہے یہ وصیت لاشا میرا خیمے میں نہ لے جائے حضرات سوکھی ہوئی ایک مشک لے آئی سکینہ اور کہنے لگی جلتا ہے امو میرا سینہ سر خم کیے بیٹھے تھے شہنشاہ مدینہ بابا میرے امو کو بھی دے دیجیے اجازت 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 لاشا میرا خیمے میں نہ لے جائے حضرت تڑپے گی سکینہ مچلے گی سکینہ تڑپے گی سکینہ مچلے گی سکینہ فرقت میں نہ مر جائے کہیں میری سکینہ عباس نے شبیر سے کی ہے یہ وصیت لاشا میرا خیمے میں نہ لے جائے حضرت بیعت کو بلایا تو مجھے آپ نے روکا حر سامنے آیا تو مجھے آپ نے روکا خیموں کو ہٹایا تو مجھے آپ نے روکا للکار رہی ہے مجھے خود میری غیرت للکار رہی ہے مجھے خود میری غیرت للکار رہی ہے مجھے اب خود میری غیرت للکار رہی ہے مجھے اب خود میری غیرت لاشا میرا خیمے میں نہ لے جائے حضرت تڑپے گی سکینہ مچلے گی سکینہ تڑپے گی
فرقت میں نہ مر جائے کہیں میری سکینہ عباس نے شبیر سے کی ہے یہ وصیت لاشا میرا خیمے میں نہ لے جائے حضرات تلوار بھی میدان میں نہ لہراؤں گا میدان میں ہتھیار نہ لے جاؤں گا بس مشق کو دریا سے میں بھر لاؤں گا زہرا کی قسم آپ کو دے دیجئے اجازت 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 لاشا میرا خیمے میں نہ لے جائے حضرت تڑپے گی سکینہ مچلے گی سکینہ تڑپے گی سکینہ مچلے گی سکینہ فرقت میں نہ مر جائے کہیں میری سکینہ عباس نے شبیر سے کی ہے یہ وصیت لاشا میرا خیمے میں نہ لے جائے حضرات شاہین محبت ہے جسے شاہ امم سے اشک اس کے رواں رہتے ہیں شبیر کے غم سے آتی ہے صدا آج بھی یہ مشق و علم سے عباس کو تھی کتنی سکینہ سے محبت 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 لاشا میرا خیمے میں نہ لے جائے حضرت تڑپے گی سکینہ مچلے گی سکینہ تڑپے گی سکینہ مچلے گی سکینہ فرقت میں نہ مر جائے کہیں میری سکینہ عباس